اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 6 پڑھیں گے۔ سیشن کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی وفاداری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شافی ہے، شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَمَحْلِ مُصَدِّقًا، اور وہ سچا ساتھی ہے، سچا ساتھ دینے والا ہے۔ تو جس نے اپنا چہرہ کے سامنے اس کو رکھا تو یہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ چہرے کے سامنے رکھا یا اپنے سامنے رکھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی پیروی کی، اپنے معاملات میں قرآن سے رہنمائی لی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کلام ہے، تو یعنی کہ اللہ کی چیز کو سامنے رکھا، یعنی قرآن کو سامنے رکھا تو اس کو یہ جنت کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈالا تو کیا ہوگا، یہ اس کو جہنم یا آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہم جو ہیں وہ قرآن کو اپنے آگے رکھتے ہیں، امامہ کہتے ہیں آگے کی طرف، ٹھیک ہے، اور خلفہ کہتے ہیں پیچھے کی طرف، تو اگر آگے رکھتے ہیں تو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب پیچھے رکھیں گے، کمر کے پیچھے ڈال دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اسے مان نہیں رہے یا اس کی وہ نہیں کرے۔ بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ اپنی کتاب کو جو ہے وہ چوم چوم کے رکھتے تھے، مگر عمل جو تھا نا وہ اس کے برخلاف تھا۔ تو یعنی کہ اگر عمل ہمارا قرآن کے خلاف ہوگا تو یہ ہمیں آپ کی طرف لے جائے گا۔ کتنی کھول کھول کے احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں، پھر بھی ہم لوگوں کا عمل جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں ہم یقین نہیں رکھتے ان باتوں پر۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا، یہ سچا ساتھی ہے تمہارا۔ اور آج سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یہی چیز نگلیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے سچا ساتھی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنی زندگی میں ہر معاملے میں قرآن کو آگے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صحیح دین دیا ہے ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر ہم تھوڑی تھوڑی چیز روز کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری ہیبٹ بن جائے گی، اور آپ نے بھی دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی علامت سے الحمدللہ آپ نے خود جو ہے وہ بڑی بڑی آیات کی اب جو ہے وہ میننگز کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ میتھڈ نہایت آسان طریقے سے جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس میں علامات کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ کچھ علامات سکھائی جاتی ہیں، تو آپ ان کو عمل کر کے، ان کو یاد کر کے، اس کے اوپر اپلائی کر کے قرآن کی آیات کو سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھیں آج ہمارا ماشاءاللہ سے سکس سبق ہے، اور آپ نے آلریڈی آیات کو ترجمہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو سوچیں اگر آپ پورے 90 ڈیز کریں گے تو الحمدللہ کتنا حد تک آپ قرآن کور کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ شروع کے 30 دن یعنی ایک مہینہ تو ڈسٹریکشن میں لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہت ڈفرینٹ طریقے سے قرآن کے ترجمہ آلریڈی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہم نے رٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ اس حساب سے نہیں ہوتا، آپ علامت کو دیکھ کر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 30 ڈیز میں انسٹالیشن ہوتی ہے، آپ آیت دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد
جو ہے وہ 30 کے دیز کے بعد یہ آپ کے لیے بہت آسان طریقہ جو یہ کسی بھی ہیبٹ کے لیے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی شروع میں کسی ہیبٹ کو اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 90 ڈیز آپ کو دینے ہوتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی سسٹر جو ہے نا وہ یہ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ گھڑی کی سوئی کے ساتھ ساتھ. یہ ایک کلاس میں زوم یوزر کے نام سے آئی ہے. سسٹر انمیوٹ کر کے اپنا نام بتائیے گا. جی السلام علیکم, میرا نام شائستہ ہے. جی وعلیکم السلام. نام چینج کر لیں اپنا نا تاکہ آپ کو کال آؤٹ کرنے میں آسانی ہو. جی جی ٹھیک ہے. جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو و عاملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک و اقاموا الصلاۃ اور انہوں نے قائم کی نماز و آتوا الزکوٰۃ اور ادا کی انہوں نے زکوٰۃ لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہیں کوئی خوف ہے علیہم ان کے لیے ولا ہم ان کے لیے ولا ہم ہوگا اور یا نہیں علیہم؟ علیہم ان کے لیے ہے یا ان پر ہے؟ ان پر جی اور نہیں کوئی خوف ان پر ولا ہم اور نہیں ان کے لیے یحزنون کوئی غم نہیں, یہاں پر دیکھیں یہ زنون جو ہے نا یہ مضارع ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے, جی یہ واو نون اور یا جو شروع کی ہے نا یہ مضارع کی علامت ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے, باقی سب جی بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. علامہ زد فضد بارک اللہ فیک. جی اچھا, یہ یاد ہے یا بھول گئے 6 کمال کے حروف یا آپ کو بھی آگے بھی بہت پڑھنے ہیں تو ان کے معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ای میرا میری مجھے, ٹھیک ہے, کا تیرا تیری تجھے یا آپ, ٹھیک ہے, نہ ہمارا ہماری ہمیں, تم تمہارا تمہاری تمہیں, ہا ہی ہو کچھ بھی علامت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہا ہی ہو مگر معنی ہوں گے اس کا اس کی اسے اور ہم ان کا ان کی انہیں. صرف ایک بات جو نوٹ کرنی ہے وہ ہے یا متکلم کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اور نی کے معنی سیم ہیں. ٹھیک ہے, نی مجھ کو صرف زیر سے لکھا جاتا ہے. نی جو مجھے ہے اس کو صرف زیر سے لکھا جاتا ہے جیسے قومی دینی ہدانی. اچھا, اب یہ دیکھیے گا کہ یا اور نون زیر نی سیم ہے. ٹھیک ہے, یا متکلم جو ہے یہ اسم کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے نا وہ نی ہوتی ہے. صحیح ہے, یہ بھی آگے ہم دیکھیں گے. یہ دونوں کے معنی ہوتے ہیں مجھے, میرا, میری, مجھے, یہ دونوں کے ایک ہی سیم معنی ہے. صحیح ہے. اچھا, اب یہ جو صرف اس کو نا زیر سے بھی لکھا جاتا ہے. کبھی کبھی آپ یہ دیکھیے گا یہ آپ کے پاس بیچ میں کہیں اینڈ میں اگر کہیں قاؤ نی ہے, دی نی ہے, ہدان نی ہے, یہ جو زیر ہے نا اس کا بھی مطلب ہے مجھے. ٹھیک ہے, کیا ہے مجھے. یہ اب جب آیت میں آئے گا نا تو پھر آپ خود دیکھیے گا پہچانے گا جو چھوٹی سی یا تھی نا وہ پھر یہاں گر گئی ہے تو یہ زیر بھی اس یا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. اچھا, آج کا سبق بہت آسان ہے. آج کا سبق کیسے آسان ہے, آپ نے 3 زبر والے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کیا معنی ہوتے ہیں 3 زبر والے الفاظ کے؟ اس نے کیا. اس نے کیا. ٹھیک ہے, ہم نے پتہ چل گیا کہ فائل کا پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے ہے. صحیح ہے, اس نے ہے. وہ ایک مرد کی بات ہو رہی ہے جس نے وہ کام کیا اور وہ حاضر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے خلقہ اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, اللہ میاں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ نے پیدا کیا. یہ جعل اس نے بنایا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اس وقت ہمیں یہ پتا ہے کہ اس میں فاعل اور فعل دونوں ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اگر میں کس کو بنایا, خلقنی اس نے بنایا, نی مجھے,
تو جب یہ 3 زبر والے الفاظ 6 کمال کے حروف کے ساتھ بنتے نا تو یہ پورا سینٹینس بن جاتا ہے. کیسے؟ اس میں فاعل فعل مفعول تینوں چیزیں آ گئی. تو یہ جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا 6 کمال کے حروف, تو یہ مفعول بن جاتے ہیں, کام ان پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب فعل کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ فعل ہے آپ کا, اسم تو نہیں ہے. 3 زبر والا فعل ہوتا ہے, اس میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے ایکشن ورڈ ہے, صحیح ہے نا, ورب ہے, اور کیا کہتے ہیں پاسٹ ٹینس میں ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف یہ 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ یہ جوڑنا ہے. اب آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ پہلے تو ہم چھوٹی یا لگاتے تھے, میرا میری مجھے, وہ فعل کے ساتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی نون کو ایڈ کرنا پڑے گا جس کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا اپنے سے پہلے زیر مانگتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر تو اگر آپ نے اس کو قی کر دیا تو یہ معنی ہی بدل جائیں گے, کیونکہ 3 زبر کے تو معنی اس نے کیا ہے نا, تو 3 زبر کو ہم نہیں ٹچ کر سکتے. تو پھر عربی کیا کرتے تھے کہ وہ ایک چھوٹی سی نون لگا دیتے تھے جس سے معنی چینج نہیں ہوتے تھے, اور پھر یا متکلم لگ جاتے تھے. اسی لیے نی کا مطلب بھی ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو وہ خلق کا میننگ اپنی جگہ رہا, اس نے پیدا کیا, اور یہ نی جو ہے یہ مجھے میں بن گیا. ٹھیک ہے, اگر یا زیر ہی ہوتا تو یہ قاف کا زیر آ جاتا, جس سے ہمارا فعل چینج ہو جاتا. تو ہم فعل کی جو اسم تو بات مان لیتا ہے یا متکلم کی کہ ٹھیک ہے میں زیر لے لیتا ہوں, کیونکہ اسم کے آخر کے زیر کی کوئی وہ نہیں ہے, زبر زیر کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ان کے ساتھ لگ رہا ہے. مگر فعل تو 3 زبر تو ہے ہی ڈیسائیڈڈ کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے اور واحد ہے اور یہ غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا تو ہم چینج ہی نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگر پیش آتا ہے تو لگتا ہے تو وہ بھی نہیں چینج کر سکتے. تو اس لیے کیا کرتے ہیں, وہ اپنی آسانی کے لیے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ہم ایک نی لگا دیتے ہیں. اسم بھی بات مان جاتا ہے چھوٹی یا کی, حرف بھی بات مان جاتا ہے, زیر لے لیتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا لا سب کے ساتھ لکا لگ رہا تھا نا, لکا لنا, مگر جب ہم اس کی بات کر رہے تھے لی, تو وہ لام زیر لی ہو رہا تھا, ہے نا, لئی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ عربی زبان میں جب ان کو مشکل لگتا تھا نا اپنی زبان میں بولنا, تو وہ اس طرح چینج کر دیتے تھے. تو وہ اس وقت جس طرح زبان بولی جاتی تھی نا اسی طرح قرآن نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے, ان کی آسانی کے لیے. تو اب ہم سمجھ رہے ہیں, تو اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے خلقہ کا, اس نے پیدا کیا آپ کو یا تجھے. ٹھیک ہے, خلقہ یہ 3 زبر ویسے ہی رہیں گے. خلقہ کا, خلقنا, اس نے پیدا کیا ہمیں. خلقکم, اس نے پیدا کیا تمہیں. خلقہ, اس نے پیدا کیا اسے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد آ گیا خلقہم, اس نے پیدا کیا انہیں. ٹھیک ہے, ایک ورڈ کے ساتھ سارے 6 کمال کے حرف لگائے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طریقے سے آپ نے ہر 3 زبر والے لفظ کے ساتھ یہ 6 کمال کے حرف لگا کے پڑھنے. صحیح ہے, اور آپ نے سمجھ آ گیا کہ ایک لفظ میں پورا سینٹینس بن گیا. آپ عربی کی وہ دیکھیں, وسعت دیکھیں ماشاءاللہ. خلقنی اردو میں لکھیں, اس نے پیدا کیا مجھے. کوئی چیز کی ایڈیشن کی ضرورت ہے, ایک ورڈ میں پورا سینٹینس آ گیا, فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں ساتھ آ گئی. سوچے ذرا عربی زبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب ہم تو صحیح سے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ یہ ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو کسی مترجم کے نا, حالانکہ بہت محنت سے ماشاءاللہ انہوں نے لکھے, کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا وہ آپ کے دل کو زیادہ قریب لگتا ہے, کیونکہ آپ اس ورڈ کے حساب سے بالکل, کیونکہ وہ تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو سلیس اردو میں لے کے آتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں, تو وہ چیز جو ہے نا وہ ڈفرنٹ اس میں چلی جاتی. جب آپ اپنی آنکھ سے دیکھ کے پڑھتے کہتے ہیں ایک ورڈ میں پورا سینٹینس آ گیا, بڑی حیرت ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن آپ جب کھولیں گے نا, آپ جب قرآن کا دورہ کریں گے قرآن کے, وہ آپ کو ہمیشہ ایک نئی چیز ملے گی. تو اس بار آپ نے یہ دیکھا. اچھا اگر آپ کو یہ چیز نئے اسٹوڈنٹس کو نہیں سمجھ آ رہی نا, اگر کہ یہ فعل فاعل مفعول کیسے آ گیا, تو اس سے آپ پریشان نہیں ہو. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں فعل تو آپ کو سمجھ آ گیا, اور اس نے کیا بھی ہم اسی کے اندر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے نا, انلیس اور انٹل آیت میں کوئی ایسا اسم ساتھ ہو جس پہ پیش ہو. ٹھیک ہے, وہ بھی آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب آپ جو ہیں عالیہ آئی ہیں,
نہیں ہے. اچھا ایسا کریں سسٹر نازیہ آپ ذرا یہ پڑھیے گا, دو ورڈ السلام آپ لے کے, علیکم. دو ورڈ لے کے, وعلیکم السلام, یہ سب سے ملا لیں اور جی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقنی, اس نے پیدا کیا مجھے. خلقکا, اس نے پیدا کیا تجھے. خلقنا, اس نے پیدا کیا مجھے. ہمیں. اس نے پیدا کیا ہمیں. خلقکم, اس نے پیدا کیا تمہیں. خلقہ, اس نے پیدا کیا اسے. خلقہم, اس نے پیدا کیا انہیں. خلقکا, اس نے پیدا کیا تجھے. جعلنی, اس نے بنایا مجھے. جعلکا, اس نے بنایا تجھے. جعلنا, اس نے بنایا ہمیں. جعلکم, اس نے بنایا تمہیں. جعلہ, اس نے بنایا اسے. جعلہم, اس نے بنایا انہیں. ٹھیک, ماشاء اللہ, مزید فضید, بارک اللہ فیک. یہ جعلہ اور خلقہ میں بھی نا بنانا اور پیدا, اس میں پیدا کرنا میں ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی اور بنایا, پیدا کرنا, ٹھیک ہے, کوئی چیز نہ ہو. اور جعلہ کہ خام مال تھا اور پھر بنایا گیا, ٹھیک ہے. تو ہم کوئی چیز جو چیز بناتے ہیں وہ جعلہ ہوتی ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور خلقہ میں کوئی چیز نہیں تھی پھر بھی پیدا کیا, تو یہ ڈفرنس ہے ان دونوں میں. جی سسٹر ہدا, آپ یہ رزقہ اور سألہ کہیے گا. چلیں سسٹر پروین آپ پڑھ لیں, سسٹر ہدا بعد میں جوائن کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزقانی, اس نے رزق دیا مجھے. رزقہ کا, اس نے رزق دیا آپ کو. رزقنا, اس نے رزق دیا ہمیں. رزقکم, اس نے رزق دیا تمہیں. رزقہ, اس نے رزق دیا اس کو. رزقہم, اس نے رزق دیا انہیں. سآلانی, اس نے سوال کیا مجھ سے. سآلہ کا, اس نے سوال کیا تجھ سے یا آپ سے. سآلہ کا, سآلانا, اس نے سوال کیا ہم سے. سآلکم, اس نے سوال کیا تم سے. سالہ, اس نے سوال کیا اس سے. سالہم, اس نے سوال کیا ان سے, ان سب سے. جی ماشاء اللہ, مزید فضید, بارک اللہ فیک. جی اچھا, اب یہ والے ورڈز تو ہم کل کر چکے ہیں نا, الا, طرف, من, سے, اور ان کے ساتھ بھی ہم سب ماشاءاللہ یہ سب ملا کے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہی والی سلائیڈ میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے کہ اب تک ہم نے 2 زبر 3 زبر والے الفاظ پڑھے ہیں اور ای کا, نا, کم, ہا, ہی, سیکھا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کو آپ نے 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے نا. خلا کا آپ نے پڑھا تو یہ دیکھیں نی لگ گیا اس میں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فعل کا آخری حرکت ہم نہیں بدل سکتے ورنہ پھر فعل ہی چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے نون زیر نی کا اضافہ کر کے چھوٹی یا لگائی, تو نی اور یا جو زیر یہ دونوں مجھے کے اس میں معنی میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیے گا, ابھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ ابھی تو یہ جب آپ اس کے ساتھ خلاقہ کے ساتھ 6 ضمائر, یہ جو 6 ضمائر یا 6 کمال کے حروف لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کام اس نے کیا, جو ضمیر ہے نا, کام اس پر ہوا, ٹھیک ہے نا. اس نے پیدا کیا, اگر نی لگائے تو مجھے, صحیح ہے. اب یہ ہے کہ اگر فعل کے بعد 3 زبر والے الفاظ لفظ کے بعد اگر کوئی اسم ہے اور اس پر پیش ہے تو اس کا مطلب ہے کام اس نے کیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ خلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. اب دائرے کے تمام الفاظ کو اب اللہ لگا کر ترجمہ کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا, یعنی کہ فعل کے ساتھ اب جب فاعل, پہلے تو فاعل اندر تھا, خلقہ کے اندر تھا, اس نے کیا تھا, ٹھیک ہے نا, واضح باہر نہیں تھا.
اب باہر آ گیا ہے. باہر کیسے آ گیا؟ اب مینشن ہو گیا ہے, کیونکہ اس کو کیسے پہچانا ہم نے؟ پیش سے. ٹھیک ہے, تو اب یہ پیش کیا بتا رہا ہے کہ کام کرنے والا جو ہے, یعنی کہ فائل جو ہے وہ فعل کے باہر ہے. صحیح ہے, تو اب ہم اس نے کا ترجمہ نہیں کریں گے, ہم کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, ابھی آگے اور آیات میں بھی انشاءاللہ آپ کو واضح نظر آئیں گی اس کی ایگزامپلس انشاءاللہ. تو اب آپ جب ترجمہ کریں گے نا, تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا فعل کے بعد کوئی ایسا اسم ہے جس پہ پیش ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہم اس نے کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر فعل ہے, تو اگر فائل باہر ہے یعنی کہ کوئی اسم ایسا ہے جس پہ پیش ہے, تو پھر ہم اس کہیں گے کہ کام اس نے کیا. ٹھیک ہے, سسٹر شبانہ سالار آپ پڑھیے گا انعم اللہ سے لے کر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام. انعم اللہ, اللہ نے انعام دیا. ختم اللہ, اللہ اللہ نے کیا ہے؟ مہر لگا دی. ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا. اچھا, اللہ نے مہر لگا دی. ارادہ, اللہ نے ارادہ کیا. مکرہ, اللہ نے تدبیر کی. فتح, اللہ نے کھولا. فتح, فتح مطلب کھولا, ہوتا ہے فتح کھولنا. کھولا. جی. اللہ نے کھولا. خلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا. صدق, اللہ نے صدقہ, اللہ نے سچ کہا. انزل, اللہ نے نازل کیا. تقاضا, اللہ نے بنا لیا. قال, اللہ نے کہا. وعدہ, اللہ نے نہیں, ایک منٹ, آپ تو صرف ورڈ پڑھ رہی ہیں نا. وعد اللہ, یہ ملا کر پڑھنا ہے. قال اللہ, اتخذ اللہ. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ قال پڑھیں. اللہ, قال اللہ, اللہ نے کہا. وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کیا. سمیع اللہ, اللہ نے سنا. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, مزید فضل. اچھا, اب ایک رول بھی یہاں پر دیکھ لیجئے گا. آپ جب ملا کے پڑھتے ہیں نا, تو پھر یہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ اگر پچھلی اگر آیت میں اس سے ورڈ پہلے ہوتا ہے نا, تو یہ ملا کے پڑھتے ہیں. تا پہ دیکھیں آپ شد ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ الف نہیں پڑھا جاتا. مگر اگر بیچ میں ایک ورڈ آ گیا, صرف یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے, تو پھر الف پہ کون سی علامت لگا کے ہم پڑھیں گے؟ اب یہ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو جب الف ایس لگا ہوا ہے اور کوئی زبر زیر پیش کوئی حرکت نہیں ہے, تو اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وصل میں یہ پڑھا نہیں جاتا ملا کے پڑھنے میں. تو اب آپ کیا کریں گی کہ آپ دیکھیں گی کہ تیسرے حرف پہ کون سی حرکت ہے. ٹھیک ہے, اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہوگی تو آپ ہمیشہ زیر لگا کے پڑھیں گی اس کو, اور اگر تیسرے حرف پہ پیش ہوگی تو پیش ہی آئے گی. ٹھیک ہے, انلیس اور انٹل اگر اس پہ پہلے سے ہی زبر لگی ہوئی ہے, تو پھر تو آپ نے اس کو زبر سے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو رول جو ہے نا وہ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی, تو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیے گا. بہت آسان سا ہے. تیسرے رف کی حرکت کو دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ حمزۃ الوصل میں کون سی حرکت آئے گی. زبر یا زیر کی حالت میں ہمیشہ زیر ہی آئے گی, اور پیش ہو تو پیش ہی آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تیسرے حرف پر زبر ہے تو ہم لگائیں گے زیر. اتخذ اللہ, اللہ نے بنا لیا. ٹھیک ہے جی. سسٹر فردوس آپ پڑھیے گا ذرا سیکنڈ سرکل. جی سسٹر پروین آپ پڑھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاء اللہ, کلام اللہ, اللہ نے کلام کیا. شاء اللہ, اللہ نے چاہا. امر اللہ, اللہ نے حکم دیا. حرم اللہ, اللہ نے حرام کیا. نزل اللہ, اللہ نے نازل کیا. حد اللہ, اللہ نے ہدایت. صحیح, ٹھیک, ماشاء اللہ, مزید فضل, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, تو میری آواز نہیں آئی. السلام علیکم, میری آواز آئی نہیں تھی, میں پڑھ رہی تھی.
نہیں آپ کی آپ کا آواز مائک ہی بند آپ ہے, نے شاید مائک مائک آن نہیں کیا تھا جی. او سوری. چلیں کوئی بات نہیں. چلیں آپ یہ پڑھ لیں, یہ والی 2 بسم اللہ لائنز آپ الرحمن پڑھ لیں, الرحیم. ٹھیک ہے. اوپر سے ورٹیکل یا ہاریزونٹل؟ ہاریزونٹل پڑھیے گا تاکہ 6 کمال کے حروف پورے ایک ساتھ آ جائیں اوکے. ایک ہی ورڈ کے بسم اللہ ساتھ. الرحمن. ما ای میرے ساتھ, ما آکا تمہارے ساتھ, ما آنا ہمارے ساتھ, ما آکم تم سب کے ساتھ, ما آہو اس کے ساتھ, ما آہم ان کے ساتھ. علی میرے مجھ پر, علی کا تجھ پر, اچھا علینا علیہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے علیہ, ٹھیک ہے. علیہ مجھ پر, علی کا تم پر, تجھ پر, علینا ہم پر, علیکم تم سب پر, علیہ اس پر, علیہم ان پر. الا الیہ میری طرف, الیکا تیری طرف, الینا ہماری طرف, الیکم تمہاری طرف, الیہ اس کی طرف, الیہم ان کی طرف. اندی میرے پاس, اندکا تیرے پاس, اندنا ہمارے پاس, اندکم تمہارے پاس, اندہو اس کے پاس, اندہم ان کے پاس. انی میرے مجھ سے, ان کا تجھ سے, انا ہم سے, انکم تم سے, انہو اس سے, انہم ان سے. ٹھیک, ماشاء اللہ, علامہ مسجد فضل بارک اللہ فی. جی, تو اب یہ تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ یہاں پر ہم نے یہ ریویژن سلائیڈ ہے, انہوں نے بیچ میں اس طرح ڈالی ہے, 2 زبر 3 زبر, ٹھیک ہے, اور واو الف. 2 زبر 3 زبر اس نے کیا, واو الف لگا دیا تو انہوں نے کیا. اس کے بعد انہی الفاظ کے ساتھ یہ 6 کمال کے حروف ہم اسم کے ساتھ لگاتے ہیں, تو پھر یہ اس طرح آپ نے ابھی دیکھا کہ آپ نے اسم کے ساتھ یہ 6 کمال کے حروف لگائے تو پھر کیا معنی بنے. پھر آپ نے پریپوزیشن کے ساتھ یہ 6 کمال کے حروف لگائے, ٹھیک ہے, اور آخری جو آپ نے کیا کیا ہے آج کے سبق میں, 2 زبر 3 زبر کے ساتھ آپ نے یہ 6 کمال کے حروف لگائے, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ہم آیات پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ساری آپ پڑھ چکے ہیں. آیات امپورٹنٹ ہوتی ہیں, آیات میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ایک ساتھ واضح ہو جاتی ہیں. سسٹر شمیم آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ پڑھیے گا ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلهم أجرهم عند ربهم پس ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے پاس. ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. علمها عند ربی اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. علمها عند اللہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. جزاؤہم عند ربہم ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے. عندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ان کے پاس تورات ہے اس میں اللہ کا حکم ہے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر خوف ہوگا, کوئی خوف ہوگا. لہو اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. رب ہی اس کے رب کے اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس پر اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک, ماشاء اللہ, لہم علامہ مسجد فضل بارک اللہ فی. یہاں تک ٹھیک ہے, بہت اچھا پڑھا آپ نے. سسٹر خالدہ آپ ذرا پڑھیے گا آگے 10 سے 18.
लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनका रजर उनके रब के पास है। बैनना व बैनकुम, हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। लहू अजरुहु इंदा रब्बिही, उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है। इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, बेशक मुझे बेशक मुझे बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ इंतजार करने वालों में से। इन्ना अबाना लफी दलाली मुबीन, बेशक हमारे आबा गुमराहियों में से खुली वाज़ेह गुमराही में है। अलबत्ता, ये वाला लाम जो है ना, लफी अलबत्ता, अच्छा, अलबत्ता या यकीनन, ठीक है। बेशक हमारे आबा अलबत्ता गुमराहियों में, वाज़ेह गुमराहियों में है। इंदहु मफातिहुल गैबी, उसके पास गैब की चाबियां हैं। इन्नल्लाह इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान अलबत्ता नुकसान में, खसारे में है। बैनना व बैन कौमिना, हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। सिस्टर नाजिया, आप पढ़िएगा बाजी कौन सा पढ़ूं? 1 से। वलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, बस उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के पास इस्लाम है। सही है बाजी? जी, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक, पास या नजदीक, ठीक है, अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इंदा के पास, पास जो है वो अगर हम सलीस उर्दू में देखें तो नजदीक भी हो सकता है ना, जी अल्लाह के नजदीक। वरना आप पास भी लिख सकते हैं कि अल्लाह के पास इस्लाम है, मगर उर्दू में ये मायने सही नहीं बैठते, नजदीक बोलेंगे तो फिर सही बैठेंगे। जी, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इल्मुहा इंदा रब्बी, उसका इल्म मेरे रब के पास है। इल्मुहा इंदल्लाही, उसका इल्म इंदल्लाही अल्लाह के पास है। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, उनकी जज़ा उनके रब के पास है। इंदहुमुत तौरातु फीहा हुक्मुल्लाही, उनके पास तौरात है, फीहा उसमें, हुक्मुल्लाही उसमें हुक्म अल्लाह का है। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम, उनके लिए उनका अज्र उनके रब के पास, और वला और नहीं कोई खौफ, अलैहिम उन पर। लहू अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम, लहू उनके लिए, लहू उसके लिए, उसका अज्र उनके रब के पास, और नहीं कोई खौफ अलैहिम उन पर। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। जज़ाकल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा आयत नंबर 6 में, ये जो तौरात है इसमें आप देख रहे हैं ताए मरबूता, ये गोल ता, ठीक है, ये मुअन्नस की भी एक निशानी है, ठीक है। इसी के लिए आप ये देखिएगा, यानी कि जो फी हा, ये वाला हा है ना, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो गोल ता की वजह से ये वाला हा आया है, ठीक है, मुअन्नस है। समझ आ रही है आपको? इस वजह से ये हा है, वरना वो वाला फी ही होता जो गोल वाला जी हा है, ठीक है। तो जी आप बाजी। अब ये देखिए, ये भी गौर कीजिएगा कि जैसे जन्नतुन है ना, जन्नतुन में भी गोलता आती है, तो वो भी मुअन्नस की निशानी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अलामती मुअन्नस है ये, ठीक है। ये अलामत अलामत शो कर रही है कि ये मुअन्नस है, ठीक है। और ये गोलता, और अभी हम आगे भी देखेंगे और कौन सी अलामत होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि ये अलामती मुअन्नस है। जी, जज़ाकल्लाह।
جی اب یہ کون سی سسٹر نیکسٹ پڑھیں گی؟ کوئی نئی سسٹر پڑھیں. سسٹر ہدا آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ 10 سے پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. لہو اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے. ان آبانا لفی ضلال مبین، بے شک آبانا کا کیا ہوگا؟ آبا و اجداد، ہمارے آبا و اجداد. بے شک ہمارے آبا و سوری اجداد. ابانا، ابانا یہ ابو ہے نا، یہ نہ تو ہماری کیجیے، ہمارے والد. ٹھیک ہے، اچھا ابا ٹھیک. جو ہے والد کو کہتے ہیں. بے شک ہمارے والد لفی، لفی کا آپ نے بتایا تھا لام کا جی البتہ. البتہ، ہاں یقیناً، ہاں یہ زور کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یقیناً یا البتہ ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے. عندہ مفاتیح الغیب، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. بیننا و بین قومنا، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان. ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مسجد فضل، بارک اللہ فیک. اچھا، یہاں پر دو چیزیں اور میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. ایک دیکھیں، حکم اللہ، یہ بھی ایک جو ہے ہمارا مرکب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم. پہلا جو آپ کو ملے گا یا تو اس پہ پیش ہوگا، ٹھیک ہے، الف لام نہیں ہوگا، اور سیکنڈ والے کے نیچے زیر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دو اسم کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس کو توڑ کے نہیں، کیسے حکم اللہ کا، ایسے نہیں، اللہ کا حکم. ٹھیک ہے، اس کو ایسے ترجمہ کریں گے. اسی طریقے سے مفاتیح الغیبی، اب یہ دیکھیے پہلے پہ پیش ہے، ٹھیک ہے، الف لام نہیں ہے، اور دوسرے پہ الف لام ہے اور زیر ہے، تو یہ بھی یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم کا کی کے کر کے کرتے ہیں، یعنی کہ غیب کی چابیاں، تو پھر یہ صحیح بیٹھے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شاعر اللہ، اب یہ شاعر اللہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، مگر یہ جو زیر آیا ہے نا اس میں، یہاں پر بھی پیش ہوتا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو الگ سے دیکھیں تو اللہ کی نشانی، ٹھیک ہے، پیش ہوتا، مگر یہ پیش جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہم نے یہ سارے پریپوزیشنز پڑھے ہیں نا، جب پریپوزیشن کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو وہ اس کو زیر دے دیتے ہیں، اس لیے یہ زیر ہے. آپ اب غور کیجئے گا، جہاں جہاں آپ کو جو ہے وہ جیسے یہ بھی پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ پہ زیر آ گئی. ٹھیک ہے، عند اللہ. اسی طریقے سے فی جہاں ہوگا اس کے بعد بھی دیکھیے یا تو دو زیر ہوں گے یا صرف ایک سنگل زیر ہوگی. تو پریپوزیشن یعنی کہ حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے؟ جر دے دیتا ہے، زیر دے یعنی کہ دیتا ہے. زیر دے دیتا زیر. ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ لیتے ہیں، اگر آپ عربی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. تو یہ اگر آپ لائن لکھ بھی لیں گے نا تو انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دا کورس آپ کو یہ خود ہی سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ بالکل ہم نے صحیح بات لکھی ہے. شروع میں نہیں سمجھ آتی ہیں باتیں، مگر یہ بعد میں آ جاتی ہیں. اب یہ دیکھیے لفی خسرن، ٹھیک ہے، اگر یہ آپ فی ہے، یہ حرف جر ہے، اس کے بعد خسرن دیکھیں دو زیر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ آگے بھی آپ یہ دیکھیے گا. اچھا، یہاں پر آپ کو یہ جو یا نون نظر آ رہا ہے نا، یہ حرفی زیر ہے. ٹھیک ہے، یہ زیری کیفیت ہے، اس منتظرین کی زیری کیفیت ہے، مگر یہ ہم بعد میں آگے پڑھیں گے کہ یہ حرفی زیر ہے. ٹھیک ہے، اور حرفی پیش ہوتا ہے واو نون، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے آپ یہ ہمیں لکھ لیں کہیں پر
کہ حرف جر جو آپ نے پریپوزیشن پڑھی ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں حرف جر، اور وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دیتی ہے بس. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ آپ لکھ لیجئے گا. دیکھیں عند اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر بھی زیر آپ کو نظر آ رہا ہے عند ربی. ٹھیک ہے، ربی، رب کے نیچے بھی زیر نظر آ رہا ہے نا، یہ اسی عندہ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ انشاءاللہ پوائنٹس میں لکھیں گے نا، تو پھر جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے نا انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں خود بھی سمجھ آنے لگیں گی. ٹھیک ہے، اب یہ والے اسم کے ساتھ یہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے جھٹ جھٹ جلدی جلدی پڑھ لینا ہے اس کو، تاکہ جی سسٹر شاہدہ سہیل آپ پڑھیے گا. بہت آسان سی چیزیں ہیں، معنی آگے لکھے ہوئے ہیں اور 6 کمال کے حروف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے بس یہ ورڈ پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے. اگر معنی نہ سمجھ آئیں تو آگے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، رسولی میرے رسول، میرا رسول، میرا رسول، جنتی میری جنت، رحمتی میری رحمت، عمل عمل کا تیرا عمل، عملو کا، عمل کا تیرا عمل، میرا، ہاں تیرا عمل. ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں میرا عمل تو کیا بولیں گی؟ عمل کی، نہیں عملی، عملی. ٹھیک ہے، عمل لام پہ عمل. زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے، عملی. ٹھیک. وجہ کا تیرا چہرہ، واؤ کو الگ پڑھیں گے اور نہیں نہیں نہیں، وجہ. یہ وجہ ہے، چہرے کو کہتے ہیں وجہ. قوموں کا تیری قوم، طعام کا تیرا کھانا، کتاب کا تیری کتاب، ربنا ہمارا رب، آیاتنا ہماری آیات، سبولنا ہمارے راستے، نساءنا ہماری عورتیں، حیاتنا ہماری زندگی، خطایاکم تمہاری غلطیاں گناہ، اجرہم ان کا اجر. ٹھیک، جزاک اللہ، اللہم زد وزد، بارک اللہ فیک. سسٹر حسنہ، جی جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ سسٹر حسنہ آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیاتی میرے نشانیاں، کتابی میرا کتاب، عذابی میرا عذاب. اچھا، کتابی اردو میں تو وہ ہے نا میری ہے. ٹھیک ہے، جی مؤنث سے تو ہم اردو میں اس کا مؤنثی والا کریں گے، میری کتاب. ٹھیک ہے، میری کتاب، عذابی میرا عذاب، ازواج کا تیری بیوی، بس رکا. یہ ازواج ہے نا وہ جمع ہے، تو بیویاں ہیں، تیری بیویاں، ورنہ وہ زوج واحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ازواج کا تیری بیویاں، بس رکا تیرا نظر، رب کا تیرا رب، شراب کا تیرا پینا، بعد کا تیرے بعد، کتابنا ہماری کتاب، رسولنا ہمارے رسول، اموالنا ہمارے مال، ذریتنا ہمارے اولاد، رسولکم تمہارے رسول، نساءکم تمہارے عورتیں، اعمالکم تمہارے اعمال. ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہم زد وزد، بارک اللہ فیک. جی کوئی اور پڑھیں گی یہ ورڈز؟ جی شبانہ آپ پڑھ لیجئے. وجہ کا تیرا چہرہ، ربکم تمہارا رب، سیئاتکم تمہارے گناہ، ربی کا تیرا رب. یہ ربا کا ہے، ٹھیک ہے، یا ربو کا رب، ہے. اچھا، ربو کا تیرا رب، ابنائکم تمہارے بیٹے، اعمالکم تمہارے اعمال، قلوبکم تمہارے دل، الہکم یہ کیا ہے؟ میں یہ معبود، سمجھ تمہارے معبود. تمہارے معبود، صلاتی میری نماز، نسوکی میری قربانی، ربی میرا رب،
मेरे भाई मेरा भाई, सदरी, हाँ सदरी, मेरा सीना, रहमती, मेरी रहमत, रसूली, मेरे रसूल, जन्नती, मेरी जन्नत, जिक्रिका, तेरा जिक्र, जिक्रुकुम, हमारे अमवाल, अम्वालुकुम है, अमवालुकुम, हमारे अमवाल, तुम्हारे, ये अमवालुकुम तुम्हारी, अच्छा, अमवालुकुम, तुम्हारे अमवाल, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, इख्वानकुम, तुम्हारे भाई, औलादुकुम, तुम्हारी औलाद, बिन बिन न क्या है ये तो, बनातुकुम, बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां, अनफुसिकुम, तुम्हारा नफ्स, और अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां। ठीक है, जज़ाकल्लाह मज़िद फज़ल। जी सिस्टर फिरदौस आप पढ़िएगा नीचे वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्वालुकुम तुम्हारे अम्वाल, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, औलादुकुम तुम्हारी औलादें, बिना बनातुकुम तुम्हारी बेटियां, अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्स, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, सदूरहुम तुम्हारे सीने, कुलूबहुम तुम्हारे दिल, औलाद उनके 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 सदूरहुम उनके सीने, कुलूबहुम उनके दिल, औलादहुम उनकी औलाद। ठीक, माशाल्लाह मज़िद फज़ल, बारकल्लाह फ़ीक। ये भी कोई सिस्टर पढ़ लें जिन्होंने अभी तक क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो हैंड रेस करके पढ़ें ये वाली स्लाइड। सबने पढ़ लिया? सिस्टर फहमीदा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयाती से पढ़ूं? जी जी। आयाती मेरी निशानी, आयातना हमारी निशानी, हमारी निशानियाँ, कुलूबना हमारे दिल, आमालुना हमारे अमाल, अबना आना हमारे बेटे, निसा आना हमारी औरतें, अम्वालकुम तुम्हारे माल, कुलूबकुम तुम्हारे दिल, रब्बुकुम तुम्हारा रब, बुरहानकुम तुम्हारी तुम्हारी दलील, अबनाकुम तुम्हारे बेटे, फतायाकुम तुम्हारे गलतियाँ, रसूल रसूलकुम तुम्हारे रसूल, अमालहुम उनके अमाल, आयातिही उसकी निशानी, रहमतहु उसकी रहमत, अम्वालहुम के माल, अस्माइहिम उनके नाम, अबनाअहुम उनके बेटे, नबीयुहुम उनके नबी, जज़ाउहुम उनकी जज़ा, औलादुहुम उनकी औलाद, कुलूबिहिम उनके दिल, अजरुहुम उनके अजर, निसाअकुम उनकी तुम्हारी तुम्हारी औरतें, आमालुकुम तुम्हारे आम। ठीक, माशाल्लाह मज़िद फज़िद, बारकल्लाह फ़ी। अच्छा, ये जब इस्म के साथ आपके 6 ज़माइर जुड़ जाते हैं ना तो ये भी मुरक्कब इजाफी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि आप ये जब तर्जुमा कर रही हैं तो आप काकी के का इस्तेमाल कर रही हैं ना, ठीक है, पोजेशन शो कर रहा है ना, आयाती मेरी निशानी, ठीक है, और ये कुलूब होना हमारे दिल, ये पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है, और ये अबा काकी के का तर्जुमा होता है, और ये भी जब भी आपको ये मिलेंगे ना तो ये मुरक्कब इजाफी ही है, ठीक है। तो ये अभी वैसे इतनी कोई आपको मुरक्कबात पहचानने की जरूरत नहीं है, वो लेवल 2 की बात है, मगर जो लोग इसको समझ सकते हैं ठीक है, अगर नहीं समझ आई ये बात तो कोई मसला नहीं है। मायने आपको ये 6 हुर्फ के साथ, 6 कमाल के हुर्फ यानी जमायर के साथ इस्म के मायने आपको आने चाहिए, ठीक है। आपने भी खुद ये नोट किया होगा, अगर आपने कल तिलावत की और आपने उसमें गौर किया तो आपको हर आयत में ये बेशुमार अल्फाज मिलते हैं ना, तो ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको अब पहचान में आ गया कि किसकी बात हो रही है, ठीक है, और ये जमीर का तर्जुमा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोजेशन शो कर रहे होते हैं, ये जुड़ के आते हैं, इनको मुत्तसिल जुड़े हुए को कहते हैं, तो ये जमायरे मुत्तसिल हैं, ठीक है।
اچھا آپ کا نا انشاءاللہ تعالی ویکینڈ پہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا، جو ابھی تک آپ نے 5 پڑھے ہیں نا ان کے معنی، آپ کو ایک چھوٹا سا یہ ایم سی کیوز ٹائپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو وہ آپ کریے گا. تو ابھی آپ کا کیا ہوگا کہ آپ نے یہ 3 دن جب آپ کے آف ہوں گے تو آپ نے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 5-10 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں آپ نے کچھ لکھنا نہیں ہوتا، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس ریوائز کر لیے گا اپنے. تو میں سیٹرڈے کو کسی بھی ٹائم جو شیئر کر دوں گی، تو آپ 10-15 منٹ نکال کے اس کو کر لیجئے گا سیٹرڈے سنڈے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آج آپ نے کیا سیکھا، اب تک کیا سیکھا، کوئی ریویو آپ لوگوں میں سے دے. آج آپ نے کیا سیکھا ہے؟ باجد 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ یہ ضمیر لگانا سیکھے. ہاں صحیح، یعنی کہ 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ آپ نے ضمیر لگائی، یعنی فعل کے ساتھ ضمائر لگائے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی آخری حرکت تو نہیں بدل سکتے نا، تو جی بالکل. تو آخری حرکت کے لیے کیا کیا تھا ہم نے؟ مطلب وہ جیسے نی اور یہ سب پہ زیر لگا دیے تھے. ہاں نون کے ذریعے متکلم کی یا کو ایڈ کیا تھا، باقی سب میں تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف یا متکلم، کیونکہ یا اپنے سے پہلے زیر مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی سسٹر فردوس آپ بتائیے، آپ نے آج کیا پوائنٹ نوٹ کیا؟ کہ 3 زبر کے ساتھ ہم نے نی اور نون اور چھوٹی یہ کے ساتھ جوڑ کے لگایا ہے، جس سے پورا جملہ بن گیا. کہ پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے کیا، جیسے جعلا یا خلقا، اس نے کیا، اس میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون کر رہا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس میں اللہ کا نام اس کے ساتھ جڑا ہے، اللہ، خلق اللہ، جعل اللہ، تو اللہ نے کیا، تو اس کا نام کے ساتھ جب پیش آیا تو کام اس نے کیا، وہ ہم نے پڑھا. صحیح ماشاءاللہ، یعنی کہ اگر اس فعل کے بعد اسم کوئی آپ کو ملے جس پر پیش ہو تو وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے نا، کام کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر نام کے فعل کے ساتھ کوئی بھی نہیں لکھا ہوا اسم پیش کے ساتھ، تو فاعل اندر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ 3 جی زبر کا فاعل کیا ہے؟ اس نے، کہ وہ، اس نے کیا. ٹھیک ہے؟ جی 3 زبر کا فاعل کیا ہے؟ اس نے کیا، یعنی کہ وہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ جی وہ 3rd پرسن ہے، فاعل کیا ہے؟ 3rd پرسن ہے. خیر یہ بہت زیادہ ڈیٹیل والی بات ہے، اتنا آپ کو سمجھ آ گیا ماشاءاللہ کہ اگر فعل کے ساتھ فاعل ہے اور اس پر پیش ہے تو وہ اس پر پیش ہوگا، اس کو آپ ایسے پہچانیں گی کہ کام اس نے کیا. پھر آپ ترجمہ کرتے وقت اس نے کیا کا نہیں کریں گی، بلکہ آپ کہیں گی کہ وہ نام لیں گی، جیسے جی ختم اللہ تھا یا صدق اللہ تھا، تو پھر آپ یہ کہیں گی کہ اللہ نے سچ کہا یا اللہ نے مہر لگا دی، ٹھیک ہے؟ تو جی یہ والے جی الفاظ آپ بالکل. نے کیا. اور یہ آگے بھی آپ دیکھیں گی کہ صرف اللہ پہ پیش نہیں ہوگا، جو بھی کام کرنے والا لفظ ہوگا نا آپ کو فائل وہ پیش پہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ٹھیک آگے بھی آیات آئیں گی تو پھر ہم اس کی پریکٹس کریں گے. تو سیشن کو یہاں پہ انشاءاللہ. اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس چھوٹی سی کوشش کو ہمارے نامۂ اعمالوں میں بڑھا چڑھا کر لکھے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام ہمارا دل چاہے نہ چاہے لے لے. اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کے تمام حقوق پورے کروائے، اسے پڑھنے والا بنائے، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے حق میں قرآن گواہی دے، جن کے حق میں قرآن لڑے، جن کے حق میں کھڑا ہو، جن کے لیے کھڑا ہو. آمین. اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری آل اولاد کو اور تمام مسلم امت کو محفوظ فرما لے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر بہترین حکمران جو دین نافذ کریں ہمارے ملک میں وہ نافذ فرما. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بہن جس پریشانی سے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کی پریشانی میں اس کے لیے کافی ہو جائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو جائز خواہشات ہیں وہ قبول فرما. اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو، ان کی اولاد اور ان کے زوج کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان کی زوج اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھول دے. ان کے گھروں سے بیماری اور
بے برکتی کو دور کر دے، ان کے گھروں میں رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھر قرآن کی برکت سے ایسے روشن ہوں جیسے آسمان پہ تارے. آمین. یا اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول اور مقبول فرمائیے، اور قرآن کی کے اصل موتی ہمارے دلوں میں نازل فرمائیے، اور ہمارے دلوں کو کشادہ کر دیجیے. مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرمائیے، قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ جس دن کوئی سایہ نہ ہو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا. یا اللہ ہمیں ہمارے آل اولاد اور تمام چاہنے والوں تمام اہل و عیال کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے گا. یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیے گا جو آپ کا دیدار کر سکیں. یا اللہ ہمیں اپنے دیدار عطا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیے گا. یا اللہ ہماری تمام بہنوں کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اور ہر جائز خواہش کو قبول و مقبول فرمائیے، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اور سب کے رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیجئے، اور ایسی جگہ سے رزق دیجئے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہاں پہ میرے پاس ایک سوال تھا، ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو کلاس میں بتا دوں تو سب کا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا. خیر، ان کا یہ سوال تھا کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے بہت تنگ کرتے ہیں اور بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جب یہ سوال ذرا ہم نے کسی مولوی صاحب سے بھی پوچھا اور مفتی کرام سے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے دیکھیے. کیا آپ تو کوئی بہت بڑی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیے. پھر سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ ان کو جو رزق کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو وہ حلال ہے، اس کی فکر آپ کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے رزق کو حلال بنائیں. ٹھیک ہے، ہم کانشیس ہو جائیں کہ ہمارے جو بچوں کو جو رزق ہم دے رہے ہیں وہ حلال ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے پہلے جو ہمیں بچوں کے ساتھ کرنا ہے نا وہ ہے تعلق. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بنانا ہے. آج ہمارے بچے ہم سے اس لیے نہیں کرتے کہ جب وہ ہم سے کوئی بات کرنے آتے ہیں نا، یا تو ہم بہت بزی ہوتے ہیں یا پھر ہم ان کی بات سن ہی نہیں رہے ہوتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب بچے اتنے شارپ ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. جب آپ بزی ہوتی ہیں نا، ان کو کوئی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے نا، وہ اسی وقت آ کے آپ سے کہیں گے. یا پھر آپ فون پہ بات کر رہی ہیں یا آپ کوئی بہت ضروری کام کر رہی ہیں اور آپ کا دھیان نہیں ہے ان کو پتہ ہے اس وقت امی کہہ دیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ. صحیح ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں جب وہ آئے آپ سے بات کرنے، تو آپ نے جو کرنا ہے نا، 5 منٹ میں کوئی دنیا الٹ نہیں جائے گی ہماری اگر ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اپنے بچے کی بات سن لیں گے. وہ ایک بار آئے گا ہم منع کر دیں گے، وہ 2 بار آئے گا ہم منع کر دیں گے، ہم نہیں سن رہے یا انٹرسٹ نہیں لے، وہ آئے گا نہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم سے پھر ہم شکوہ کرتے ہیں بچے آتے ہی نہیں، بتاتے ہی نہیں، کچھ بات ہی نہیں کرتے. وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے بچوں سے تعلق بنانا ہے. آپ یہ دیکھیں بچے کوئی غلطی کرتے ہیں چھوٹی سی، ہم فوراً ان کے اوپر نا چڑھ دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز پہ فوراً ان کو جو ہے وہ ڈانٹنا ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں. صبح ہماری کیسے ہوتی ہے، ڈانٹ پیٹ کے ہوتی ہے، اٹھو بھائی اٹھو اسکول جانا ہے، فیل ہو جاؤ. ہماری طریقہ غلط ہے بچوں کو ڈیل کرنے کا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے ہم کتنی صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ہمیں کتنی ڈانٹ پٹکار آ رہی ہے اوپر سے. معاف کر رہا ہے نا اللہ. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا طریقہ دیں. ہمیں ایسے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ ہمیں اپنے بچوں سے تعلق کیسے کرنا ہے. آپ تھوڑے عرصے پہلے کی باتیں دیکھیں، جو بیسٹ ٹائم ہوتا تھا نا بچوں سے بات کرنے کا، جب آپ ان کو ٹگ ان کرتے تھے، جب آپ ان کو بیڈ میں لٹاتے تھے سلانے کے لیے نا، تو جب آپ سلانے کے لیے لٹاتے ہیں تو بچہ اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے آپ اپنے بچے سے جب بات کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ اس ٹائم پہ 10-15 منٹ کے لیے سیل فون سائڈ پر رکھ دیں، کیونکہ وہ سیل فون تو ہمارے ساتھ ہی لگا رہتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیزیں اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو واقعی ضرورتاً استعمال کرتے ہیں. رکھ دیں، بچے سے بات کریں. آپ یقین کریں آپ کو جو پازیٹیو چیزیں اپنے بچے کے اندر چاہیے نا وہ اس کو بولیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے رات کو سوتے وقت بچے کا جو برین ہوتا ہے نا وہ اس وقت
اس فریکوینسی میں ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, آپریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ڈائریکٹ اس کے برین میں جاری ہوتی ہیں, صحیح ہے, اس کے سب کانشیس میں جاری ہوتی ہیں. آپ اچھی اچھی باتیں اس سے کریں, بیٹا آپ بہت اچھے ہیں, میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, آپ مطلب اس طرح کی پازیٹیو باتیں کریں, تو وہ آپ اس کے تھوڑے ہی دن بعد نا اس کی پرسنالٹی میں چینج. اچھا یہ ٹائم پہلے مائیں کیا یوز کرتی تھیں؟ بیڈ ٹائم اسٹوریز کے لیے نا. تو اب کیا ہو گیا, اسٹوری سناتے ہیں ہم اپنے بچوں کو. اس وقت آپ اپنے بچوں کو سبق آموز اسٹوریز بنائیے. کہتے ہیں بھائی ہمیں تو اسٹوری نہیں آتی. بھائی آپ پڑھ لیجئے, آپ کوئی خود سے اسٹوری بنا لیجئے. مجھے یاد ہے میری چھوٹی بیٹی تھی, وہ تھوڑی کرینکی تھی, تو میں تو وہ ایک ہی اسٹوری بولتی تھی. ایک بچی تھی, وہ بہت اچھی تھی, وہ اپنی امی کی ساتھ جو مجھے اس سے چاہیے ہوتا تھا میں ساری وہ باتیں اس کو بولتی تھی. وہ میں امی کی ساری باتیں مانتی تھی. تو یقین کریں مطلب 10-15 دن بعد وہ بچی مجھے وہی امی وہ والی اسٹوری کوئی اور سنائے, میں بہت پک گئی ہوں سن کے. تو آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں, اسلامک اسٹوریز بتائیں. وہ صحابہ کرام کا کوئی واقعہ آپ نے سنا ہو تو ان کو آسان کر کے بتائیں. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بچے کس طریقے سے, وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ جو چاہے. اور سب سے زیادہ ضروری وہی فریکوینسی تب ہوتی ہے جب آپ ان کو صبح اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ الفاظ وہ سب سے پہلے تو فجر میں اٹھانے کی کوشش کریں, فجر میں اٹھائیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہماری محبت ہمارے بچوں کو فجر میں نہیں اٹھا رہی ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں اپنی محبتوں کو بھی چیک کرنا چاہیے, کیونکہ 1-1.5 گھنٹے بعد ہی ہم اسکول کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ نہیں ہوتا, جلدی سلائیں, جلدی اٹھائیں, آپ دیکھیے گا کتنا وہ ہوگا. اور تھوڑا نرمی, ٹھیک ہے, تھوڑی نرمی, ٹھیک ہے. نئی بات مان رہا تو فوراً سے نہیں چڑھیں, پیار سے بات کریں, پیار سے سمجھائیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ ایسی جگہ یا ایسا کچھ پڑھنا شروع کریں کہ آپ کیسے اپنے بچوں کی وہ کریں. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دعا کریں, اللہ میاں مجھے وہ طریقے سجھا دے کہ میں اپنے بچوں سے ایک اچھا تعلق بنا دوں, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ, لو بینک اکاؤنٹ. ہم اپنے بچوں کے اندر لو ڈپازٹ, چیزیں دینا بالکل مقصد نہیں ہے, ان کی غلط فرمائشیں پوری کرنا محبت نہیں ہے. یہ ہم اپنے ہم نے ہر چیز دے دی بچے کو. آج بچے کے پاس ہر چیز ہے مگر پھر بھی وہ ناشکرا ہے. ہمارے زمانے میں تو والدین نے ہمیں کوئی ایسی چیزیں نہیں, ہر چیز فرمائش کر دیتے تھے پوری, پھر بھی ہم ان سے ناراض ہوتے تھے تو ہم کیا کہتے ہیں فوراً چلے جاتے تھے اپنے بچوں کے لیے مانگنے, ان کو منانے اپنے والدین کو. آج آپ ذرا ناراض ہو کر دیکھیں, آپ کو ہی جا کے تھوڑی دیر بعد سوری کرنی پڑے گی, بیٹا سوری, کیونکہ ہم نے وہ تعلق ہی نہیں بنایا. بچے کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم چیزیں دے دے کے اس کی ہر فرمائش پوری کر کے ہم نے اس کو مٹیریلسٹک بنا دیا. ہر چیز میں اس کو ریوارڈ چاہیے, ہر چیز میں. ٹھیک ہے ریوارڈ دیں, ٹھیک ہے, اگر جنت اور دوزخ کا ریوارڈ ہے اللہ میاں نے قرآن میں رکھا تو آپ بھی اسی کی لالچ دیں. یہ نہیں ہے ہر چیز کو مٹیریلسٹک. ہمارے پاس اب سیر و تفریح کیا ہے, بچوں کو مال لے جاتے ہیں. بھائی وہ فیملی ٹائم نہیں ہے, بچوں کو مال مت لے کے جائیں اتنا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس کو 2 چیزیں دلائیں گی, وہ 200 حسرتیں لے کے واپس آئے گا. ہمیں نا بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں پہ وہ کرنے کی. سب سے زیادہ دعا کریں. اور اگر واقعی بچہ بہت زیادہ کسی نہج پہ پہنچ گیا ہے تو تہجد میں اٹھنا شروع کر دیں اپنی اولاد کے لیے. اب یہ پتہ ہے آپ کو, علماء کرام اور بہت زیادہ سلف صالحین کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اٹھ کے نفلیں پڑھا کرتے تھے. اور پھر ان کی وہ اپنے, بلکہ ایک ان کا تو ذکر تک آتا ہے, وہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا یہ تمہارے لیے ہے. تو ہم نے اپنی دعاؤں کو اور اپنی عبادات میں بھی اپنے بچوں کے لیے خاص وہ کرنا ہے, کیونکہ آپ ہم جو ہے نا کمپیر پہ میں آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں نا تو ہمارے اس میں تو ہم تو ایسے تھے. ہم بچوں کو یہ مت بتائیں, اپنی سٹوریز بتائیں, مگر یہ نہیں کہ ان سٹوریز میں اپنے آپ کو مظلوم بنائیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا, ہمارے پاس تو سیل فون بھی نہیں تھا, ہمیں تو اتنی تفریح نہیں ہوتی ہے, ہمارے زمانے میں تو فاسٹ فوڈ. ظلم نہیں ہے آپ کے اوپر